لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ و آخرت کے دن پر۔ اس سے پتہ چلا کہ بے موقع اجازت مانگنا بھی گناہ ہے۔ کہا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت بھی نہیں لیں گے، یہ جو اجازت لینے آتے ہیں یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ یا اللہ، کیسا سخت درس ہے، اجازت پر بھی پابندی ہے۔ اور پیغمبر کو کہا کیوں اجازت دی؟ نہ دیتے تو یہ بالکل کھل کر جھوٹے سامنے نظر آ جاتے، یہ تو پھر بھی جاتے ہیں۔ نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ جہاد کرے اپنے مال و جان سے۔ علماء دین لکھتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں کمی سے ایمان میں فرق آ جاتا۔ پیغمبر ایمان کا معدن تھا، استاذ کی خدمت میں کمی کرنے سے علم میں کمی واقع ہو جائے گی، اور ماں باپ کی خدمت میں کمی کرنے سے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ اللہ۔ شمس العلم حلبی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ استاد رہے برسا برسوں، پھر چلے گئے اپنے وطن، واپس آئے پرانے شاگردوں سے ملنے، دنیا جمع ہو گئی، لیکن ان کا ایک بڑا چہیتا اور محبوب شاگرد وہ نہیں ہے۔ ان کی نظر انہی پر تھی، بار بار دیکھتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ آخر میں وہ آئے، بڑے روتے پیٹتے کہ جی مجھے بڑی دیر ہو گئی، بہت زیادہ افسوس ہے مجھے۔ شمس العلم حلبی نے سر اٹھایا، اس کو کہا بارک اللہ، چونکہ اس نے کہا میں نے والدہ کی خدمت کی، تو انہوں نے کہا بارک اللہ عمرک ولم یبارک لک علمک، عمر تو ٹھیک ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی علم کی۔ مورخ لکھتے ہیں وہ پھر در بدر خاک بر سر، پورا علم ضائع ہوا، کوئی کام کی کڑی اللہ نے اس کو نہیں دی۔ اساتذہ و مشائخ کی دعائیں لی جاتی ہیں۔ اویس کو اویس کیوں کہتے ہیں؟ کمکلو۔ اویس کا معنی ہے بدبخت، اویس کا معنی ہے نبی کی صحبت سے محروم، تو نبی کی صحبت سے محروم بدبختی تو ہوتا ہے۔ ماں تھی بوڑھی، چھوڑتی نہیں تھی، بعض بوڑھیاں عجیب ہوتی ہے۔ نام تو اس کا ہے غنیمان، ملیان سے خبر نہیں۔ پیغمبر کی خدمت میں وہ روزانہ نکلتا تھا، لیکن ماں پیچھے سے آواز دے خبردار، جب تک تو نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بعض بڑھنے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور نیک صالح آدمی تھا۔ آپ پیغمبر نے ان کو سلام بھیجا اور دعا کی کرائی کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر لیں۔ بنو غنم کے کلب، بنو کلب کے بکری اور بھیڑوں کے بالوں کے برابر مغفرت کی دعا کرائی۔ اویس نام عاجز فقیر کے نزدیک رکھنے کا قابل نہیں ہے۔ اویس تو محروم کو کہتے ہیں، جس کے دور میں زمانہ رسول کا تھا اور صحبت مل سکتی تھی، ماں کی خدمت مانے ہو گئی۔ ماں باپ کی خدمت محبت اپنی جگہ، لیکن حدود میں رہو۔ درس استاد شیخ یہ اپنی جگہ اٹل ہے، ان کا علیحدہ روحانی رشتہ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو۔ ابن الحاج نے المدخل میں لکھا ہے بعد کے زمانوں کے والدین بوجہ جہل کے اس قابل نہیں ہے کہ اولاد ان کی اجازت سے کام کرے۔ یہ داڑھی نہیں رکھنے دیں گے، یہ علم نہیں پڑھنے دیں گے، یہ مسجدوں میں نہیں جانے دیں گے، یہ مدرسہ نہیں پڑھنے دیں گے، یہ جہاد کے نام سے بپرتے ہیں۔ کون سی خیر کی چیز ان میں؟ کیا پوچھ رہے ہیں آپ ان سے؟ ابن الحاج مالکی المدخل میں لکھتے ہیں بعد کے زمانوں میں لظہور الجہل وغلبت الصفحہ ہؤلاء الآباء لا یستضاف، ان سے کوئی اجازت طلب نہیں کرنی۔ پہلے مسئلہ سمجھاؤ کہ آپ اجازت دیں۔
زمونږ مولانا فضل کریم صاحب وی زم مور ته تپوس ته کوم کوي وی ښه او کوي نه دا خوله به داسې وکړه مې خدای ته وګوره وی زم مور ته تپوس کوم چې سبا صاحب ته لور ورکړم او که نه نو که اجازت یې وکړو ښه ګڼي دا خوله به داسې و نو ما ورته ویل نه بیا خو زما مهرزۍ مور ده خپله خو مې محنت بیا کوم ادب کوي دا ښه ده څنګه به ادب کوم چا په سمه لاره نه ده تو ایک مولوی صاحب تھے وہ باپ پہ غصہ ہو جاتے تو کہتے میرا یہ قصور ہے کہ تیرا بیٹا ہوں اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں بس آپ کہے علماء سے پوچھا وہ آپ کے اور ہمارے بڑے نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم کہ جہاد کرے مال و جان سے واللہ علیم بالمتقین اور اللہ خوب جانتے ہیں پرہیزگاروں کو انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر بے شک اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت پر وارتابت قلوبہم شک میں ان کے دل فہم فی ریبہم یترددون بس یہ شک میں کٹکتے رہتے ہیں ریبہم یترددون شک اس کو کہتے جو بڑھتا رہتا ہو لا ریب فی ریب وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ اور اگر یہ نکلنا چاہتے تبوک کے لیے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً تو تیاری کر لیتے کچھ تیاری وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کو بھیجنا اللہ نے ان کا جہاد میں جانے کو منظوری نہیں فرمایا فَثَبَّتَهُمْ پس ان کو یہی جمایا وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور کہا ان سے کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا اگر یہ نکل آتے تمہارے اندر نہ بڑھاتا تمہارا مگر بزدلی ولا اوضوا خلالکم اور یہ ضرور دوڑاتے تمہارے بیچ میں یعنی سازشیں کرتے یبغونکم الفتنہ کرتے تمہارے خلاف فتنے وفیکم سماعون لہم اور تمہارے ہاں ان کے کانا پوسی والے ہیں واللہ علیم بالظالمین اللہ جانتے ان جاسوس ظالموں کو لقد ابتغوا الفتنة انہوں نے خوب ڈھونڈے فتنے من قبل اس سے پہلے وقلبوا لک الامور پلٹ دیے آپ کے لیے معاملے حضرت کے قتل کا انتظام کیا تھا حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آیا وظہر امر اللہ اور اللہ کا فیصلہ غالب ہوا وہم کارہون اور یہ ناپسند کرتے تھے ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی ان میں بعض ہے جو کہتے ہیں اجازت دو فتنے میں نہ ڈالو کہتے ہیں کہ ثعلبہ ابن حاطب پیغمبر سے کہتا تھا کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہے اگر میں وہاں چلا گیا تو مبتلا ہو جاؤں گا یہ خیال نہیں تھا کہ پیغمبر کے سامنے ایسی بات خود تب آئی ثعلبہ ابن حاطب